اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے فرمایا چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، اس کو مارو، یہ جہاں پر بھی نظر آ جائیں میرے آقا نے فرمایا اس کو مارو۔ یا رسول اللہ کیوں ان کو مارا جائے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا اور جب نمرود کے حکم پر آگ کو جلا دیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ دور بیٹھ کر اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے آگ کو پھونکے مار رہے تھے تاکہ آگ اور بڑھکے اور تیز ہو اور تپش تیز ہو، آگ اور زیادہ ہو جائے تاکہ اس کے اندر اللہ کے پیارے خلیل کو ڈالا جائے۔ تو اس وجہ سے میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ جہاں پر نظر آ جائیں ان کو مارو، ان کو قتل کرو۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے پیارے کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرے، چاہے اس اظہار دشمنی کی بنا پر اللہ کے پیارے کو کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، بس وہ اظہار دشمنی کرے، چاہے قول سے کرے چاہے عمل سے کرے، اللہ رب العالمین اس کی نسلوں تک کو اس کی سزا دیتا ہے۔ وہ گرگٹ، وہ چھپکلی، وہ کرلے، وہ تو بظاہر ایک دو پھونکے مار کے دنیا سے مر گئے، ان کا وجود ختم ہو کر رہ گیا، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد کو اور ان کی نسل کو رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس طرح ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا کہ امام الانبیاء نے حکم دے دیا کہ یہ جہاں پر بھی نظر آ جائیں ان کو مار دیا جائے، اس واسطے کہ یہ میرے پیاروں کے گستاخوں کی نسل ہے۔ تو جو اللہ کے پیاروں کے بے ادبوں اور گستاخوں کی اولاد ہو اس کے اندر کبھی خیر نہیں پائی جا سکتی، اس سے کسی کو نفع نہیں مل سکتا، اس کے اندر خیر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس سے پیاروں کا ادب اور اس کے پیاروں کی محبت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت نہیں کرتا، ان کی بے ادبی کر گزرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔